الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندی اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات آج بھی ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں اور بڑے اہم بھی، کوشش کرتے ہیں کہ میکسیمم سوالات اس پروگرام میں شامل کیے جائیں۔ محمد سعد ہیں لاہور سے، یہ کہتے ہیں کیا گٹار بجانا جائز ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ کیوں دیا گیا؟ اور اس میں وہ آگے کہتے ہیں کہ کچھ علماء اکرام حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ کیا تم نے ان کے ساتھ گانا گانے والیاں نہیں بھیجی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ کاش آپ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے اور ان کا اتباع کرتے اور اللہ کا قرب پاتے، لیکن آپ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت میں اور آپ کو محمد الرسول اللہ کا اتباع کرنا ہو۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ داؤد علیہ السلام گاتے بجاتے تھے اور گٹار بجاتے تھے، یہ ظلم ہے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ کریم نے بہت خوبصورت آواز دی تھی اور پہاڑوں اور چرند پرند، ہواؤں، حیوانات کو، مخلوق کو حکم دیا تھا کہ جب یہ ذکر کریں تم بھی ساتھ ذکر کرو۔ سبحان اللہ۔ تو ان کے ساتھ جنگل، پہاڑ، دریا، چرند پرند، ہر چیز، اور علماء لکھتے ہیں کہ ایسا ذکر کرتے تھے کہ عام آدمی سنتا تھا کہ یہ پتھر، یہ پہاڑ، یہ درخت ذکر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر عام آدمی نہ سنے تو پھر قرآن کا یہ بیان فرمانا کہ ان کے ساتھ پہاڑ، ویسے تو ہر چیز ہر وقت اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو اگر قرآن نے کہا کہ ان کے ساتھ یہ چیزیں اللہ کا ذکر کرتی تو اس کا مطلب ہے عام آدمی بھی سن سکتا تھا کہ یہ ذکر کر رہے ہیں۔ بے شک۔ ایک معجزہ ان کا یہ تھا۔ دوسری، ان کی آواز بہت خوبصورت تھی جس سے وہ اللہ کا دین بیان کرتے تھے، خوبصورت انداز سے لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے۔ گانے بجانے نہیں کرتے تھے کہ وہ غزلیں گاتے تھے یا ٹھمریاں گاتے تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر واقعی گٹار بجاتے ہو، ان کی بات مان لیں، تو ان کی شریعت میں تھا۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے، اور وہ تو ختم ہو گئی۔ وہ تو اب وقت وہ گزر گیا۔ اب کس شریعت میں کتنی چیزیں حلال تھیں جو ہمارے ہاں حلال نہیں ہیں، کتنی چیزیں پہلی شریعت میں حرام تھیں جو ہمارے ہاں حلال ہیں۔ تو ہمیں اتباع محمد الرسول اللہ کا کرنا ہے۔ باقی رہا آپ کا یہ فرمانا کہ گانے والیاں بھیجی ہیں، یہ وہ گانے والیاں ہیں جو دیہات میں بچیاں الگ بیٹھ کر، کوئی لڑکا نہیں ہوتا، کوئی مرد نہیں ہوتا، کوئی ساز باز والا نہیں ہوتا، الگ سے بیٹھ کر شادی بیاہ پہ نغمے گا لیتی ہیں، اور وہ نغمے بھی چونکہ ان کے بھائی باپ اراؤنڈ ہوتے ہیں تو تہذیب کے اندر ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اسی طرح لڑکے لڑکے اکٹھے ہو کر کچھ کر لیتے ہیں، تو ان چیزوں سے اسلام نے منع نہیں کیا۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس میں یہ نہیں کہ وہاں ان گانے والیوں کے ساتھ وہ طبلے سرنگیاں والے ہوں گے اور ساز آواز والے، وہ تو کوئی کانسیپٹ نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ ایک عمومی چیز جو آج بھی ہمارے ہاں دیہات میں پائی جاتی ہے، جی ہاں، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ساجدہ لاہور سے یہ لکھتی ہیں کہ حضرت جی کی خدمت میں میرا سلام۔ وعلیکم السلام۔ حضرت جی، ایک روز میں کسی ساتھی کو ذکر کی دعوت دینے گئی تو انہوں نے کہا کہ کوئی دلیل بتاؤ، تو میں نے انہیں آپ کی کتاب ذکر قرآن و حدیث کی روشنی میں سے ایک حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ذکر کی بات ہوئی ہے یہ قرآن اور نماز پڑھنے کی بات ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مراقبات کرتے تھے تو قرآن میں نہیں موجود
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحابہ اکرام کو اس کی تلقین کی ہو اور لطائف کا بیان کیا ہو، یا آپ نے کسی کو بتایا ہو؟ اگر ایسا ہے تو واضح دلیل چاہیے، رہنمائی فرما دیجیے۔ اللہ اللہ اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں دین سے بھاگنے کے بہانے ہیں۔ صحیح۔ ان کی اس دلیل میں کیا وزن ہے؟ قرآن کریم نے 700 سے زیادہ بار، 736 یا 732 بار بلا واسطہ اور بالواسطہ ذکر کا حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضور کی زمانے میں کہ آپ کانا یذکر علی کل احیان، آپ ہر حال میں ذکر کرتے، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کا کوئی لمحہ ذکر سے خالی نہیں۔ صحیح۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جب حضور کی توجہ اور حضور کے ساتھ رابطہ ہوا صحابہ کا، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، جب انہوں نے قرآن سنا تو کھال سے لے کر نہاں خانہ دل تک ان کا ذاکر ہو گیا۔ یہ بھائی کہاں رہتے ہیں، انہیں نہیں پتہ ان چیزوں کا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ کھال سے لے کر دل تک، صحیح۔ ثم تلین قلوبہم وجلودہم، ان کے سبحان اللہ۔ قلب اور ان کی جلد تک ہر باڈی سیل ذاکر ہو گیا۔ یہ قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر انہیں کس نے بتایا کہ وہ ذکر نہیں کرتے تھے؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ذکر ایک ایسی عبادت ہے، یہ کمال ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ یار ہر عبادت کی شرائط ہے، کم از کم بدن پاکیزہ ہو، وضو نہ ہو تو بدن پاکیزہ ہو، لباس پاکیزہ ہو، روزے کی اپنی شرائطیں، حج کی اپنی شرائطیں، نماز کی اپنی شرائطیں ہیں، ہر عبادت کی شرائط ہیں۔ ذکر ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی شرط نہیں۔ کپڑے ہیں ذکر کرو، بے لباس ہو ذکر کرو، وضو ہے ذکر کرو، ناپاک ہو ذکر کرو، ہر حال میں ہمہ وقت ذکر کرتے رہو۔ سبحان اللہ، سبحان ہر عبادت کے اصول مقرر ہیں کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے، روزہ اس حدود و قیود مقرر ہے، ذکر کی کوئی حد نہیں، کہ سال میں ہو کہاں ہو ذکر کرتے رہو۔ بالکل صحیح۔ نہ کوئی وقت کی قید ہے، نہ کوئی حد کی قید ہے۔ اب اس کو حاصل کرنے کے لیے صحیح۔ کہاں تھی بخاری شریف اور مسلم شریف اور حدیث کی کتابیں حضور کے عہد میں؟ یہ تو 3ری صدی کے بعد بنی۔ بالکل صحیح، کیوں بنی؟ بالکل ٹھیک۔ انہی علوم کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ذرائع ہیں۔ صحیح۔ یہ مدارس ہوتے تھے عہد نبوی میں؟ کوئی نہیں تھا دینی مدرسہ۔ صحیح۔ کیوں بن گئے؟ انہی علوم کو حاصل۔ تو یہ وسائل ہیں، وسائل عہد کے ساتھ وقت کے ساتھ بدلتے رہتے۔ لطائف مراقبات یہ وسائل ہیں، یہ صحیح۔ ذرائع ہیں۔ صحیح۔ صحیح۔ ذرائع وقت کی ضرورت کے ساتھ اس فن کے ماہر ترتیب دیتے ہیں کہ لوگوں کو آسانی سے یہ نعمت نصیب ہو۔ سبحان اللہ۔ تو ذرائع سبحان پر اللہ۔ بحث نہیں کی جاتی، بحث اصول پر ہوتی۔ صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو یہ مراقبات، کیا یہ بات، لطائف، یہ کیا سارے ذرائع ہیں ذکر کو جاری کرنے کے لیے، ہر صحیح۔ باڈی سیل کو ذاکر کر۔ لیکن ہر باڈی سیل کا ذاکر ہونا تو قرآن میں موجود ہے، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ذکر اگر نماز پڑھنا ہے تو اس کے لیے تو پھر آپ کو ایک اہتمام کرنا پڑے گا نا، تو وہ تو پھر اس میں نہیں آتا نہیں آتا۔ کہ وہ تھا، وہ نہیں، اس کا وَإِذَا مقصد تھا۔ قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ جب نماز ختم کر چکو زمین پر پھیل جاؤ، اپنی روزی تلاش کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کثرت سے کرتے۔ کرو۔ نماز تو بالکل ختم صحیح، ہوگی، ختم پھر ہوگی۔ یہ ذکر کون سا ہے؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ جہاد افضل ترین کام ہے، ذکر ہے اللہ کا وہ بھی، لیکن اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، کسی سے مقابلہ دشمن سے آ جائے ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ، واذکروا اللہ کثیرا، وہاں بھی ذکر کثرت سے کرتے۔ سبحان اللہ، تو بھائی ذکر کا تو الگ ہر جگہ سبحان حکم اللہ، ہے۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ اور یہ جو لوگ کرنا کچھ نہیں نہ چاہتے، وہ اس کی یہ تعویلیں کرتے ہیں۔ یہ بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے، جو کام آپ اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں اس میں اللہ کی یاد موجود ہے، یہ عملاً ذکر ہے۔ صحیح۔ آپ عبادت کرتے ہیں، یہ بھی زبانی پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، یہ لسانی ذکر ہے، زبان کا ذکر۔ عمل کرتے ہیں، عمل کا ذکر ہے، زبان کا ذکر ہے، لیکن قرآن پھر کہتے ہیں ثم تلین جلودہم وقلوب، کھال سے لے کر نہا خانہ دل تک سبحان ذاکر اللہ۔ ہو جائے، وہ ایک الگ بات وہ ہے۔ ایک الگ بات ہے۔ کیا آمین۔ بات، کیا بات، کیا بات۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ یقیناً سبحان نماز اللہ۔ برائی بے حیائی سے روک دیتی ہے، تو کیا نماز تو ذکر الہی ہے نا؟
بالکل ہے، عملاً ذکر ہے، زبانی ذکر بھی ہے، دو آگے، لیکن کوئی تیسرا بھی ہے، وَلَا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سبحان بہت اللہ، بڑی بات ہے، وہ کوئی الگ سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، آپ نے اللہ ان سب اکبر، کو کیسے ملا کر گلقند بنا دی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں، ڈاکٹر فیاض احمد ہے شاہپور سے، کیا صوفیہ اکرام کی ترقی درجات برزخ میں بھی جاری رہتی ہے؟ برزخ میں ترقی درجات نہیں ہوتی، چونکہ اعمال ختم ہو جاتے ہیں، اور ترقی درجات کا مدار عمل پر ہے، اور دارالعمل دنیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک طرح کی ترقی ہو سکتی ہے، جیسے ہم ایصال ثواب کرتے ہیں یا نیکی کر کے اس کا ثواب اسے دیتے ہیں تو وہ عمل میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس پر اگر کوئی درجہ بڑھتا ہے تو وہ بڑھ سکتا ہے، صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن کیفیات میں ترقی ہوتی رہتی ہے، برزخ میں بھی، برزخ میں بھی کیفیات میں ترقی ہوتی کیفیات میں رہتی بڑھوتری ہوتی، یعنی آپ ایک آدمی آپ کا ہے دفتر میں مینیجر ہے تو وہ مینیجر ہی رہتا ہے، لیکن ترقیاں لگتی رہتی ہیں، تنخواہ بڑھتی رہتی ہے، صحیح، بالکل ٹھیک ہے، انکریمنٹ جو ہے وہ لگتے رہتے انکریمنٹ لگتی رہتی ہیں، ٹھیک عہدے میں ترقی نہیں ہوتی، ہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک، کیونکہ عہدہ ڈیپینڈ کرتا ہے عمل پر، تو عمل تو موت کے ساتھ ختم ہو گیا، بالکل صحیح، پھر وہ عمل رہ جاتا ہے، کوئی اس نے ایسا نیک کام کیا جو پیچھے جاری ہے تو وہ پہنچتا رہتا ہے، اس کے درجات بھی بلند ہوتے رہتے بالکل صحیح، ہیں۔ اولاد نیک تھی، وہ نیکی کرتے ہیں، اس کا صلہ اسے پہنچتا رہتا ہے، اور وہ کسی نے نیکی حج کیا، کسی نے کوئی نیکی کر کے اسے بخش دیا، تو وہ ایک عمل آ گیا نا ترقی کے بالکل ٹھیک لیے، ہے، وہ ترقی اور وہ چلتا رہتا ہے۔ وہ اسی ہوتی ہے۔ اسی حوالے سے ایک ہمارے پاس سوال بھی ہے، لیکن وہ بریک کے بعد اس میں شامل کریں گے، مجھے حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے، 033349555021، اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv۔ ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ حضرت جی اطہر خورشید فیصل آباد سے ان کا سوال ہے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، بجا ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ میں کوئی ایسا کام کر کے اس دارالعمل سے جاؤں کہ قیامت تک مجھے اس کا ثواب ملتا رہے، کیا آپ اس سلسلہ میں میری رہنمائی کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی نیک کام جو جب تک جاری رہے گا ثواب ملتا رہے گا، کو آپ تعلیم کا کام کر کے جاتے ہیں، کو آپ ہسپتال بنا دیتے ہیں، لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا رہے، کوئی بھی ایسا کام جس میں لوگوں کو فائدہ ہو، فلاح کا کام، فلاح کا کام ہو، تو وہ اسی غرض سے کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ پہلے بات گزر چکی کہ وہ جی بالکل، مسلسل عمل جاری رہتا ہے اور اس کا اجر پہنچتا رہتا ہے، بالکل صحیح، تو اس کے لیے یہی شرط ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اور شرعاً حلال اور جائز کام۔ اچھا جی، اس میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ ایک انسان ہے، وہ عبادت کرتا ہے، بے انتہا عبادت کرتا ہے، مطلب وہ اپنا زیادہ تر وقت عبادت میں گزار دیتا ہے، اور ایک دوسرا شخص ہے وہ عبادت اس درجے کی نہیں کرتا، مطلب وہ ایک روٹین کی عبادت کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ یہ تمام چیزیں جو ہیں فلاحی، اس پہ اس کی زیادہ توجہ ہے اور فلاحی کام وہ بہت زیادہ کرواتا ہے، دونوں دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اب ایک کے پیچھے فلاحی کام ہے بہت سارے جس میں اس کو اس کا ثواب ملتا رہنا ہے، اور ایک کے پاس صرف وہی عبادت ہے جو وہ لے کے چلا گیا، تو ان دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ بہتر تو وہی ہے جسے پیچھے سے بھی ملتا رہے گا، ملتا رہے گا، بالکل صحیح ہے، اور اسی لیے زیادہ حقوق العباد کے اوپر اور لوگوں کے، اسلام نے تو اس پہ بہت زیادہ زور دیا ہے نا جی، برسوں کی عبادت سے کسی ایک غریب کو ایک گھونٹ پانی دے دینا زیادہ درجہ لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اب وہ اعمال کی درجہ بندی کرنا اور کس پر کیا انعام ملے گا، یہ میرا آپ کا کام نہیں، یہ اللہ کا، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح، جو چیز وہ قبول کر لے وہ بہت اعلیٰ ہو گئی، اور جو وہاں رد ہو جائے، بڑی نزاکتیں ہیں، بظاہر ہم نیکی کرتے ہیں لیکن شاید خیال ہوتا ہے کہ لوگ مجھے پارسا سمجھیں،
صحیح. اب یہ باطن میں جو گھسی ہوئی چیزیں انہیں اللہ ہی جانتا ہے، ہم خود بعض اوقات نہیں جانتے. اللہ اکبر. تو بہرحال بھلائی کرنی چاہیے، وہ ضائع نہیں جاتی. بالکل صحیح، بالکل صحیح. احمد صبور راول پنڈی سے ان کا سوال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کے لیے ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے؟ بڑی سادہ سی بات ہے جی، ایک ہی دروازہ ہے اور وہ ہے آپ کی اطاعت. ایک ہی راستہ ہے صحیح. اور وہ ہے کہ آپ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اپنی کلچر سے لے کر پریکٹیکل لائف تک کو آپ کی اطاعت میں ڈھال لیں. سبحان اللہ. جتنے زیادہ ڈھلتے جائیں گے اتنا قرب نصیب ہوتا قرب جائے گا. نصیب ہوتا جائے گا. سبحان اللہ. حافظ امجد ہیں ضلع سرگودا سے. یہ کہتے ہیں حضرت جی میں زندگی میں اس مقام پہ ہوں کہ لوگ میرا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں. کبھی کبھار میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ فلاں شخص تو تمہاری خوش آمد کر رہا تھا. براہ کرم رہنمائی فرما دیجئے کہ میں ادب و احترام، تعریف اور خوش آمد میں فرق کیسے کر سکتا ہوں؟ ادب و احترام بنیادی طور پر ایک کیفیت ہے جو کسی کی عظمت یا بھلائی یا نیکی کا قائل ہو کر دل میں پیدا ہوتی ہے، اور اس سے جو عمل ہوتا ہے وہ ادب و احترام ہے. ٹھیک ہے. خوشامد وہ ہوتی ہے جو صفت کسی میں نہیں وہ اس کی پڑھ کے سنائی جائے کہ تم بڑے ایسے ہو، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے. صحیح. یہ خوشامد ہوتی ہے. بالکل صحیح. یعنی کہ اگر کسی کی جھوٹی تعریف کرنی ہے تو وہ خوشامد میں ہے، آئے اور اگر سچی تعریف ہے تو انسانی مزاج ہے. قرآن میں بھی آتا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں مجھے وہ کچھ مانا جائے جو وہ نہیں ہے. صحیح. یہ انسانی مزاج ہے. تو انسان کو خوشامد بڑی بھاتی ہے، اسے وہ بھی عبادت ہی لگتی ہے. صحیح. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ اپنے بارے تو واقف ہیں، آپ میں وہ صفت نہیں ہے، وہ خوشامد کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اور جو لوگ ویسے دل سے احترام کرتے ہیں وہ ایک جذبہ ہے، وہ الگ بات ہے. صحیح. بالکل صحیح. احسن اقبال کاموں کی سے یہ کہتے ہیں حضرت جی کشف کی صحت کا معیار کیا ہے، اور کیا ہر کشف اپنے شیخ کو بتا کر اس کی تعبیر سمجھنا ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے. کشف کی تعبیر ازحد ضروری ہے، اور کشف کی صحت کا معیار شریعت ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی کو کوئی چیز کشف میں نظر آئی اور وہ شریعت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ولی اللہ صاحب کشف ہے تو اس کا کشف اس کے اپنے لیے دلیل ہے، دوسرے کے لیے نہیں. صحیح. بالکل صحیح. ہم نہیں پوچھ سکتے کہ وہ ہمیں کشف میں پوچھ کر ہمارا حال بتائے اور ہم اس پر عمل کریں، یہ غلط ہے. یہ منصب نبی کا ہے کہ نبی کا کشف جو ہے وہ ساری امت کو ماننا پڑتا ہے. صحیح. بالکل ٹھیک. ولی کا کشف اس کی ذات کے لیے، اپنی ذات کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر کشف پر عمل کرے گا تو کسی دنیاوی نقصان سے بچ جائے گا. صحیح. نہیں کرے گا تو ہو سکتا ہے کوئی دنیا کا نقصان ہو جائے، آخرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. آخرت سے صرف نبی کے کشف کا تعلق. سبحان اللہ. دین تو سارا ہی کشف ہے، وہی سے آیا، فرشتے سے آیا. تو نبی کا کشف سند ہے. پہلی بات یہ کسی ولی اللہ کو کشف ہوتا ہے، اگر وہ خلاف شریعت ہے تو اسے دیکھنے میں غلطی لگے. ٹھیک ہے. وہ باطل ہے، اسے چھوڑ دیا. شریعت کے مطابق ہے اور کوئی عمل کرنے کا حکم ہے تو وہ خود کرے، دوسروں کے لیے نہیں. صحیح. بالکل صحیح. نہیں کرے گا تو ہو سکتا ہے کوئی دنیا کا نقصان ہو، آخرت کا نہیں ہو. ٹھیک ہے. اور جہاں تک کشف کی تعبیر پوچھنے کا ہے تو جب خندق کھودی جا رہی تھی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایک چٹان آ گئی ہے اور ہم سارے زور لگا چکے ہیں، وہ ٹوٹتی نہیں. تو تجویز یہ دی گئی کہ اس کو خندق میں اس طرح سے بل ڈال لیں. لیکن حضور نے اپنے دست مبارک سے وہ لائنیں لگائی تھی کہ جہاں خندق کھوتی جائے. تو صحابہ نے کہا کہ اب ان لائنوں کو کون مٹائے گا، یہ تو حضور کے ہاتھ کی لگی. صحیح. ہم نے لگائی ہوتی تو ہم لائن ادھر 2 قدم لگا لیتے، لیکن یہ تو ممکن نہیں ہے، یہی کھودی جائے گی. تو جب حضور کے سامنے حضور خود تشریف لے گئے اور آپ نے وہ اوزار گینتی کدال جو بھی تھی وہ لے لی. اس پر 3 ضرب، ایک ضرب لگائی، ایک حصہ اس کا ٹوٹ گیا. دوسری لگائی، دوسرا حصہ ٹوٹ گیا. تیسری لگائی، ساری چٹان ٹوٹ گئی. لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ جب آپ نے پہلی ضرب لگائی تو نور کا ایک شعلہ آسمانوں تک گیا. اب یہ ان کا کشف تھا. صحیح. آپ نے دوسری لگائی تو پھر اس سے بڑا شعلہ آسمانوں تک گیا. آپ نے تیسری لگائی تو پھر نور کا شعلہ بلند ہوا. یہ کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا تم نے دیکھا
یا رسول اللہ فرمایا یہ پہلے شعلے میں مجھے یمن کے خزانے دکھائے گئے، دوسرے شعلے میں مجھے کسریٰ کی سلطنت دکھائی گئی، تیسرے شعلے میں مجھے قیصر کا ملک دکھا، یہ سارے مسلمانوں کے زیر نگی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو وہ جو انہیں مشاہدہ ہوا تھا اس کی تعبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شیخ سے جا کر، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ جب از خود تعبیریں کرتے ہیں تو پھر دھوکہ لگتا ہے۔ پھر دھوکہ لگتا ہے، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ کرنل احمد سعید ہے کھاریاں سے، حضرت جی قرآن پاک میں ہے تم سب دشمن تھے پھر ہم نے تمہارے قلوب میں وسعت پیدا کر دی۔ میں اگر آج معاشرے میں دیکھوں تو حسد، بغض اور عداوت عام ہے، ہم ایسا کیا کریں کہ اللہ کریم ہمارے قلوب میں وسعت پیدا کر دے؟ میرے بھائی ہم دل سے مسلمان ہو جائیں، ٹھیک ہے، معروسی مسلمان نہ رہیں، یہ تو وراثتاً ہمارے گلے پڑا ہوا ہے۔ بالکل صحیح ہے، تو ہم بچ بچ کے چلتے ہیں کہ لوگ یہ بھی نہ کہیں اسلام کے خلاف کر رہے ہیں لیکن اسلام پر عمل بھی نہ نہ کریں۔ کریں، بالکل ٹھیک ہے، تو اس رویے کو چھوڑ دیں، اسلام کو اپنا دین صحیح، سمجھ کر اپنائیں تو پھر محبتیں لوٹ آئیں گی۔ بالکل صحیح۔ اور یہ ساری بات آپ کے اپنے دل میں ہے، اپنے اپنے کردار میں ہے، بالکل اپنی ٹھیک سوچ میں ہے، اپنی فکر میں ہے۔ بالکل اور صحیح، جو لوگ آج بھی اس پہ عمل پیرا ہیں وہ مزے سے بیٹھے ہیں، ان کی نہ کسی سے دشمنی ہے نہ کوئی ان کا دشمن ہے۔ جو دشمنیاں کرتے بھی رہتے ہیں اللہ ان کو بچائے رکھتے ہیں، وہ بے غم مزے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ بھی اگر یہ حسد، بغض، عداوت ہمیں دوسروں میں ہی نظر آتی ہے، ہمیں اپنے دل میں نہیں نظر آتی ہے، اسلام کو اور اون اگر کریں، اپنا مذہب اپنا مذہب بنائے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ اور اگر دل سے اپنے دل سے بغض نکال لیا جائے تو باقی پھر خود نکل دل جاتا صاف ہے ہو جی۔ جاتا ہے۔ اب روشنی اور اندھیرا اپنی جگہ تو نہیں رہتے، اکٹھے ٹھیک تو بات نہیں رہتے۔ جب دل میں روشنی آئے گی، نور آئے گا، تاریکی خود بخود چلی جائے گی۔ آپ کو تاریکی کو بھیجنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑے گا، نور کو نور کو لانے کی کوشش کی ہے۔ سبحان اللہ، کیا زبردست اگزامپل ہے جی، زبردست۔ راشد کلیم ہے فیصلہ آباد سے، علوم ظاہری کے استاد تو آسانی سے مل جاتے ہیں لیکن علوم باطنی کے لیے شیخ کی تلاش اتنی مشکل کیوں ہے؟ گزارش یہ ہے جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو پانا اتنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ تو ٹھیک ایک ہے، فطری اصول ہے۔ بالکل صحیح، عام چیزیں آپ کو عام جگہ سے مل جاتی ہیں، خاص چیزیں خاص جگہ سے ملتی ہیں، اخص الخاص۔ پھر اب آپ کو سبزی فروش سے ہیرے تو نہیں ملیں گے، صحیح بات ہے، اس کے لیے تلاش تو جاری رکھیں۔ آپ کو بازار سے تو اس طرح کی چیز نہیں ملے گی۔ تو اگر آپ نے جواہرات ہی لینے ہیں تو کوئی جوہری تلاش کرنا پڑے گا، کوئی ہیرا فروش تلاش کرنا پڑے گا، کہ نہیں؟ بالکل صحیح، بالکل تو صحیح۔ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے جی وہ اتنی اس کو پانا اتنا مشکل بھی ہوتا ہے، اور وہ خاص چیزیں خاص جگہوں سے ہی ملتی ہیں۔ یہ تو ایک فطری اصول ہے، اس میں تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اچھا حضرت جی، ایک شخص اگر چاہتا بھی ہو کہ وہ خاص چیز تک پہنچ سکے اور پہنچنے کے لیے وہ جستجو بھی کرتا ہو لیکن اسے کوئی خاص چیز مل نہ رہی ہو، خالص تو پن یہ اسے تو کوئی اللہ نظر نہ کریم آ رہا ہر کے ایک کے جذبات کو جانتے ہیں نا جی۔ ایک بندہ ساری عمر خواہش کرتا ہے کہ مجھے جہاد نصیب ہو، میں جہاد میں شہید ہو جاؤں، اور بیمار ہو کے مر جاتا ہے، اللہ قادر ہے اسے شہادت کا رتبہ دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو کتنا اس میں خلوص تھا، انسان میں تڑپ ہونی چاہیے، کتنا اس میں خلوص تھا، کیا صحیح، وہ پا سکا یا نہ پا سکا؟ بالکل ٹھیک، ہے جی، بالکل ٹھیک، وہ اپنے خلوص کا جواب دے، جواب بالکل صحیح۔ اللہ قادر ہے، کو اللہ کو مجبوری تو نہیں ہے کہ بندہ کام کرے تو انعام دے، اللہ وہ آرزو پہ بھی بخش دیتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ عزیز جی، ایک بریک پہ جانا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333455021۔ اور اسی طرح سے اگر آپ یہاں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہو، اپنا سوال ہمیں ضرور بھیجیے، ہم آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے۔ ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ حضرت جی، اگلا سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ فیفا خان، یہ لاہور سے، شیخ کی توجہ سے کیا مراد ہے، اور حضرت جی یہ توجہ کہاں کہاں کام آتی ہے؟
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. توجہ ایک عام لفظ ہے، معروف لفظ ہے، ہر کوئی جانتا ہے. آپ کسی سے بات بھی کرنے جائیں تو عرض کہتے ہیں ذرا توجہ فرمائیے گا. جی جی بالکل ٹھیک ہے. یہ جو متوجہ ہونا ہے، جب آدمی اس طرح متوجہ تو اپنی ساری دماغی صلاحیتوں کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے. بالکل صحیح. پورے سکون سے وہ بات سنتا ہے، اس کام کو سمجھتا ہے. اسی طرح کیفیات قلبی کے ساتھ کسی کی طرف متوجہ ہونا، وہ روشنی، وہ انوارات، وہ برکات جو دل میں ہیں، ان سے کسی، یہ مشائخ کا کام. صحیح بالکل ٹھیک. اور وہ توجہ اگر اگلے میں بھی جذب کی کیفیت ہو، قبولیت کی کیفیت ہو، تو اس کے دل میں اتر جائے تو اس کی زندگی بدل دیتی ہے. صحیح بالکل. افکار تک بدل دیتی ہے، کردار تک بدل دیتی ہے. صحیح. اسے توجہ کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت جی ایک بڑا سوال، اہم سوال ہے، میرے لیے بھی نیا ہی ہے شاید. تیمور خان ہے امریکہ سے، یہ کہتے ہیں میں نے کسی مستند کتاب جس کا نام اب مجھے یاد نہیں میں پڑھا تھا، قلبی اولاد نسبی اولاد پہ مقدم ہوتی ہے. یہاں قلبی اولاد سے کیا مراد ہے، اور کیا نسبی اولاد قلبی اولاد نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، کیوں نہیں سکتی. ایک نسب تو ایک رشتہ ہے بدنوں کا بدن سے. ٹھیک ہے. قلب ایک لطیفہ عالم امر کا، لطیفہ ربانی ہے. اگر نسبی اولاد بھی وہ قلب سے برکات حاصل کرتی ہے تو نور علی نور ہو گئی کہ وہ نسبی بھی ہے قلبی بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا نسبی ہے کہ جو اس خاندان سے چلتی آ رہی جو ہے، خاندان چل رہا ہے، جو خون سے چل رہا خون ہے، سے چلتی آ رہی ہے. اور یہ جو قلبی ہے، قلبی ہے وہ جو قلب میں جو یہ سلسلے برکات سے، ہیں، وہ سلسلے سے جو برکات لیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ قلبی وارث یا قلبی اولاد بن گیا. صحیح صحیح. اب اگر جو نسبی اولاد ہے وہ قلبی برکات بھی لے لیتی ہے تو نور علی نور ہو گیا. آپ اہل بیت نبوت کی عظمت کے کیوں قائل ہیں کہ وہ نسبی اولاد بھی ہے قلبی بھی، قلبی اولاد بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. باقی سارے صحابہ قلبی اولاد ہیں، لیکن آپ کی اولاد قلبی بھی ہے، نسبی بھی ہے، اس لیے ان کے ہم بہت زیادہ احترام کرتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، زبردست. صحیح. حضرت جی فراز حسین ہے گجرانوالہ سے، ایک صوفی کے لیے عالم ہونا کس حد تک ضروری ہے، اور پھر صوفیاء میں شیخ سلسلہ کے لیے عالم ہونا کس حد تک ضروری ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے. ایک اصول لکھ لیجئے، ہر صوفی عالم ہوتا ہے. ہر صوفی عالم ہوتا ہے؟ ہر عالم صوفی نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک بات ہے. ہر صوفی عالم ہوتا ہے. ہر عالم صوفی نہیں ہوتا. صحیح. کوئی صوفی اگر علم ظاہر میں اتنا ماہر نہ بھی ہو تو پھر وہ کسی اس کا شیخ ایسا علمی بندہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جڑ کر رہتے تو اس کی علم کی کمی پوری ہوتی رہتی ہے. چونکہ صوفی کو عمل کرنا ہے، عمل کے لیے جاننا شرط. بے شک بے شک. عمل کے لیے علم بنیاد ہے. عالم نہیں ہوگا تو عمل کیسے کرے گا؟ تو ہر صوفی عالم ہوتا ہے، ہر عالم صوفی نہیں ہوتا. علم ظاہری حاصل کر لیتے ہیں، اس پہ محنت کیفیات قلبی پہ نہیں کرتے. تو بیٹا ہر صوفی ہی عالم ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. عالم نہ ہو تو وہ صوفی بن نہیں سکتا. بالکل ٹھیک. اور یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے. یا وہ خود عالم ہوگا یا کسی بہت بڑے عالم کے ساتھ، یا اس کا شیخ عالم ہوگا جو اسی طرح، تو وہ علم کی کمی پوری ہوتی رہتی ہے. پتہ چلتا رہتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. صحیح. ڈاکٹر عائشہ ستوت ہیں لاہور سے، یہ کہتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں کہ کوئی نعمت حاصل ہو تو اس کا ذکر مت کرو ورنہ وہ جاتی رہتی ہے. اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اللہ کریم نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں ہمارے رہن سہن سے ان کا اظہار ہونا چاہیے. آپ رہنمائی فرما دیجئے کہ ان دونوں اقوال کو کس طرح سمجھنا چاہیے؟ رہن سہن سے اظہار ہونا ایک اور بات ہے، ٹھیک ہے، اس پہ مجلس میں بیٹھ کے فخر کرنا ایک اور بات. ٹھیک ہے. آپ نے دونوں گڑمڑ کر دی. صحیح. ٹھیک ہے. رہن سہن سے اظہار ہونا تو من جانب اللہ قدرتی اظہار، یہ ادائے شکر ہے. صحیح. اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، آپ خواہ مخواہ پھٹے کپڑے پہن کر اور نئے کپڑوں پر ٹاکیاں لگا کر حلیہ بنا کر، تو یہ تو منافقت ہے، اللہ کو پسند نہیں. بالکل ٹھیک. جو حیثیت آپ کی ہے اس سے کے مطابق رہیں، تو یہ ادائے شکر کا ایک طریقہ ہے. صحیح. بالکل صحیح. لیکن آپ اس پہ بیٹھ کے گپیں ہانکنا شروع کر دیں اور فخر کرنا شروع کر دیں تو پھر اس نعمت کو ضائع ہونا چاہیے. بالکل صحیح.
بالکل صحیح. یہاں کسی کی دل آزاری اس سے جاری ہے ہو اور یا آپ کسی کو دوسروں پر نیچا اپنی دکھانے کے بڑائی لیے آپ دکھائیں، اپنی یہ بڑائی. کریں وہ کریں، تو پھر بالکل صحیح ہے. پھر کہتے ہیں کہ جی کلچر کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں کلچر اتنی خوبصورت باتیں ہیں کہ ایک اس شخص کا بھی دھیان رکھا گیا ہے کہ یار اس کی کہیں اب اس کے پاس سب کچھ ہے، نعمتیں بھی ہیں، لیکن وہ اس کے سامنے محض اس لیے اظہار نہیں کر رہا کہ اس کی دل آزاری نہ ہو جائے. اس حد تک دھیان رکھا گیا ہے. کیا بات ہے. چھوٹی چھوٹی محسوسات تک کا لحاظ رکھو. سبحان اللہ. مسز سرور ہے شیخ پورہ سے. تصوف میں ایک جملہ اکثر بولا جاتا ہے کہ ہر شخص کو اس کی طلب کے مطابق ملتا ہے، لیکن حضرت جی پھر طلب بڑھانے کے لیے کیا کیا جائے؟ ایک فارسی مصرع کسی نے کہا تھا کہ لذت ایمہ تا نہ چشی، کہ جب تک تو اس شراب کو پیے گا نہیں اس کی لذت تو نہیں جان سکتا. نہیں جان سکتا. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح ہے. طلب ہو، پیدا کی جائے، پھر کچھ ربط ہو، کچھ چیزیں ملیں تو خود بخود بڑھتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ از خود بڑھتی ہے. یہ آٹو سسٹم ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور جتنی تجلیات باری، جتنے انوارات و برکات، جتنی برکات نبوت دل میں آئیں وہ اور بھوک بڑھاتی ہیں، بندہ اور آگے بڑھتا ہے اور چاہتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ طلب کے ساتھ ایک چھوٹا سا لفظ لگا لیں، طلب صادق. طلب صادق. بالکل ٹھیک ہے. بالکل پھر ٹھیک. بات بن طلب جاتی ہے. صادق ہو تو پھر وہ خود بخود بڑھتی خود بخود جاتی ہے. بڑھتی ہے. اس میں پھر کمی کہیں نہیں آتی. بالکل صحیح ہے. در شاہوار روات سے مجھے بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں، کیا کروں؟ بڑا آسان علاج ہے وسوسوں کا کہ وسوسے کو سوچنا شروع نہ کر دو تو ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس پہ وسوسہ آنا اور بات ہے، لانا اور لانا اور بالکل ٹھیک. آتا شیطان یا نفس کی طرف سے، آپ اس پہ غور نہ کریں، دوسری کوئی چیز سوچنا شروع کر دیں تو صحیح. ختم ہو جاتا بالکل صحیح. ہے. خود سوچنا شروع کر دیں تو بڑھتا جاتا ہے، طوفان بن جاتا ہے. صحیح. بالکل صحیح. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ خود سے ہی مطلب میں نے ان کو دیکھا ہے وہ بڑے سائیکو بن جاتے ہیں نا، اور وہ اسی وسوسے سے ہی وہ کسی کے بارے میں خود ہی سوچتے رہیں گے اور خود ہی اس سے جواب لیتے رہیں گے اپنے ذہن میں ہی، اپنے ذہن میں، اور پھر خود ہی اس کے بارے میں اپنے ذہن میں ہی فیصلے کرتے رہیں گے، وہ فتوے بے دیتے شک ہیں. اس کے بالکل اپوزٹ ہو. یہ نہیں کرنا چاہیے. امیر سلطان ہے حیدرآباد سے. الحمدللہ پچھلے دنوں بہت سے لوگوں کو ذکر قلبی سکھانے کا موقع ملا اور میں نے دیکھا کہ جنہیں یہ نعمت ملی ان کی اکثریت درود شریف پڑھتی تھی. حضرت صاحب کیا یہ درود شریف کی برکت ہے کہ ان کے قلوب نے ذکر قلبی کو فوراً ایکسیپٹ کر لیا؟ ہاں بے شک درود شریف کی بہت برکات ہیں، اور درود شریف دل کو نرم کرتا ہے. اور کوئی ایسی بات آپ جہاں کام کرتے ہیں وہاں کوئی باس ہوگا، بالکل. کوئی ایسی بات جو آپ کہیں اور باس ضرور مانیں، ٹھیک ہے. کتنی اچھی بات ہوگی. سبحان اللہ. اللہ کائنات کا مالک ہے، ہم کچھ بھی عرض کر سکتے ہیں، ماننا نہ ماننا اختیار اس کا ہے، کوئی شک نہیں. درود شریف وہ دعا ہے جو قبول ہی قبول ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو آپ ایک ایسی بات کہتے ہیں جو بارگاہ الہی میں پہلے سے قبولیت پا چکی ہے، صحیح. تو اس کی کیفیت قلب پر کیا آئے گی؟ کوئی شک نہیں. کوئی شک نہیں. تو دل نرم ہو سبحان جاتے اللہ. ہیں، سبحان قبول کرتے ہیں نیکی کو. صحیح. اگلا سوال جی محمد حبیب راول پنڈی سے. یہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ جس شخص کے پاس اسم اعظم ہو وہ اس کے ذریعے اپنی ہر خواہش پوری کر سکتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ اور اگر ہے تو اسم اعظم کے بارے میں کس سے جانا جا سکتا ہے؟ یہ اللہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں بندہ رہتا ہے، خدا نہیں بن سکتا. یہ بن سکتا. اللہ اکبر. اپنی ہر بات منوا لینا یہ اللہ کا خاص ہے. بے شک. بے شک. بندہ لاکھ اسم اعظم یاد کر لے پھر بندہ ہی رہتا بندہ ہی رہتا ہے، ہے. خدا نہیں بنتا. اللہ اکبر. دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کی پھیلائی ہوئی بدگمانیاں ہیں. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف آیات میں اشارہ فرمایا ہے اس میں اسم اعظم ہے، لیکن اس میں بھی جب ہم تلاش کرتے ہیں تو بالآخر لفظ اللہ ہی ملتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
اللہ اس لیے لفظ اسم اعظم ہے کہ اللہ اس نام کے علاوہ جتنے ذات باری کے نام ہیں وہ صفاتی ہیں. ٹھیک ہے. ہر صفاتی نام ایک صفت کو پریزنٹ کرتا ہے. بالکل ٹھیک. اللہ جب کہتے ہیں تو وہ ساری ان صفات اور کمالات کا مجموعہ بن جاتا ہے. تو اعظم سے مراد بڑا ہے تو سب سے بڑا نام تو یہی ہے. بے شک بے شک. یہ بڑا آسان سا ہے لیکن اب اسے لینے کا سلیقہ آتا ہو. صحیح. جب اسے لینے کا سلیقہ آ جائے تو خواہشات مٹ جاتی. سبحان اللہ. پھر وہ اپنی نہیں منوانا چاہتا, پھر وہ اللہ کی ماننے پہ لگ جاتا. اللہ. یہ بڑی عجیب بات. اللہ اکبر. جن کو نصیب ہوا انہوں نے اپنا کچھ نہیں منوایا, اور جن کو نہیں ملتا وہ اس طرح کے سوالات اس طرح کا سوچتے رہتے ہیں کہ مل جائے گا تو جو میں کہوں گا وہ ہوگا. جنہیں مل جاتا ہے وہ کہتے ہیں میرے مالک جو تو کہتے ہے وہی. اللہ اکبر. بے شک بے شک. یہ بڑا عجیب سا بڑا سوال ہے. صحیح. بالکل صحیح. اور بڑی عجیب سی کیفیت ہے. بالکل صحیح. اللہ کے بندوں کو اس میں اعظم نصیب ہوتا ہے لیکن پھر وہ اپنی نہیں منواتے, پھر وہ اپنی نفی کر چکے ہوتے. میں تو ہوں ہی نہیں, اللہ ہی ہے. سبحان اللہ. جو ہے ہی نہیں اس نے اپنا کیا منوانا. اللہ اکبر. پھر وہ اس چیز سے واقف ہو جاتا ہے کہ میری کیا حیثیت ہے اور مجھے کیا چاہیے اور اس چاہنے کی اہمیت کیا ہے, اور وہ مجھے مل بھی جائے گا تو کیا ملے گا. میں اپنے لیے میں اپنی حیثیت کے مطابق اپنے لیے سوچتا ہوں, وہ عظیم ذات اپنی شان کے مطابق مجھے عطا کرتا ہے. میں کیا کہوں گا, مجھے کیا دے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. حضرت جی وہی ہوا کہ جب پروگرام کا مزہ آنے لگتا ہے تو پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم, اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں, اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے, نوٹ فرما لیجئے 0333495521. اور اسی طرح سے ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے, questions@almurshid.tv. اپنا کوئی بھی سوال ہو ہمیں ضرور بھیجیے, ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لا